بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں اگر خیالات آئیں تو ان کو کیسے روکیں اور اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو نماز میں خیالات آتے ہیں۔ یہاں پر میں ان خیالات کو روکنے کے 2 طریقے بیان کروں گی۔ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو طریقہ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ تو ان میں سے جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز میں خیالات آتے ہیں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنی بائیں کندھے کی جانب تھوک دیں۔ ہاں، اگر آپ مسجد میں ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ تھوک نہیں سکتے ہیں تو آپ ایسے صرف تھوکنے کا اشارہ کر دیں۔ تھوکے نہ بلکہ تھوکنے کا صرف اشارہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بائیں جانب تھوک دینا ہے۔ اگر تھوکنے والی جگہ نہیں ہے، یعنی آپ مسجد میں ہیں یا پھر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں تھوک نہیں سکتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، صرف تھوکنے کا اشارہ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، شیطان ذلیل رسوا ہوتا ہے اور وہ آپ سے بہت دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو نماز میں خیالات آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا ایک طریقہ خیالات کو ختم کرنے کا۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ مکمل نماز جو کچھ بھی آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ ثنا ہے، سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ جو سورت ملاتے ہیں، تشہد ہو گئی، درود پاک ہو گیا، دعا ہے، تو جو بھی آپ پڑھتے ہیں نماز میں ان کو آپ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان سب کا آپ ترجمہ یاد کر لیں، اور جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا دھیان کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے کی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن کہیں اور نہیں جائے گا، پھر آپ کو جو خیالات آتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے۔ تو یہ 2 عمل ہیں، آپ نے ضرور ان پر عمل کر کے دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں، یعنی کہ وہ عربی جو ہے وہ بس رٹی ہوئی ہوتی ہے اور اسی کو نہ اس کی زبان پر وہ جاری ہو جاتی ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی وہ نہیں جانتے۔ تو آپ یہ لازمی کریں کہ آپ جو بھی نماز میں پڑھتے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ اس طرح آپ کا سارا دھیان جو ہے وہ نماز کی طرف رہے گا، اس کے سوا کسی اور چیز کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اس طرح آپ کی نماز بھی خراب نہیں ہوگی برے خیالات یا وسوسے آنے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔